وقت کا خیال کرتے ہوئے آپ اپنے خطاب کو پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ آج کے اس عظیم الشان ایک شبیہ اصلاحی کانفرنس کے صدر نوجوانان جنگڑوا دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، ابھی آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بال بچوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ آیت مختصر ہے، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بال بچوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا پائیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں آخرت میں یہ اجازت ہوگی کہ اپنے آپ کو یا اپنے بال بچوں کو جہنم کے دروازے سے ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر بچا لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں دنیا میں اپنی اصلاح کر کے، تقوی اختیار کر کے، کتاب و سنت پر عمل کر کے، شرک و بدعات سے بچ کر، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین پر عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو نیکی کی ترغیب لے کر، نیک اعمال کی طرف ترغیب لے کر، برے کاموں سے، برے اعمال سے، شرک و بدعات سے انہیں بچا کر اپنے بال بچوں کی اسلامی تربیت، تعلیم و تربیت سے انہیں آراستہ و پیراستہ کر کے ہم بچا سکتے ہیں۔ اسی لیے اہل و عیال اور بال بچوں کو جہنم کے عذاب سے، جہنم کے آگ سے بچانے کا حکم ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنے بال بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں، انہیں اسلامی تربیت سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، تو ہم والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہمارے یہاں بچے کی پیدائش ہو تو اس کا اچھا سے اچھا اسلامی نام رکھے، 7ویں دن سنت کے موافق عقیقہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل غلام رہینۃ بعقیقۃ، ہر بچہ، غلام یعنی ہر بچہ عقیقہ کے بدلے گروی ہے، عقیقہ پیش کر دیں گے وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو ہر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ
اپنے بچوں کی طرف سے جانور کا عقیقہ پیش کریں۔ اسی طرح سے بچہ جب اس لائق ہو جائے، مکتب اور مدرسہ جانے کے لائق ہو جائے، تو اسے دینی تعلیم، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم دینے اور سکھانے کے لیے مدرسہ بھیجے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ، وہ ابھی نادان ہے، ناسمجھ ہے، اسے عقل ہوش نہیں ہے۔ ہم والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے حقوق کو ادا کریں، ان کے جو فرائض ہیں ان کو ہم ادا کریں، اپنے بال بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے مدرسہ بھیجے۔ یہ شوال کا مہینہ تعلیمی اعتبار سے آغاز والا مہینہ ہے۔ اس شوال کے مہینے میں عام طور سے مدرسہ کھولا جاتا ہے، مدرسے کھلتے ہیں، اوپن ہوتے ہیں، داخلہ شروع ہوتا ہے، یہ موقع ہے اور ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرے۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم سب ذمہ دار ہو اور تم سے تمہاری ذمہ داریوں سے متعلق پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سے کل قیامت کے دن سوال کرے گا، پوچھے گا اگر ہم اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے ہیں۔ اسی طرح سے بچے کو قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم دینے کے لیے مدرسہ بھیجنے کے بعد اگر بچہ اس لائق ہو جائے، بچی اس لائق ہو جائے، مناسب رشتہ ڈھونڈ کر اس کی شادی کرنا بھی والدین کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اسی طرح سے والدین کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اور اولاد کے بہت سارے حقوق ہیں۔ کم وقت میں اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے، لیکن علم کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انہیں اچھی تعلیم و تربیت کریں۔ آج کا یہ پرفتن زمانہ، پرفتن دور، خاص طور سے سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہم اپنی بچوں کی تربیت کے لیے، ہم اپنے بچوں کی نگرانی کے لیے، ہم اپنے بچوں کی نگہداشت کے لیے ہمیں چوچکنا رہنا ہوگا، ان کی نگرانی کرنی ہوگی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشحال بنایا ہے، تو ہم اپنے بچوں کو سونے کی بسکٹ کھلا سکتے ہیں، لیکن انہیں شیر کی نگاہ سے دیکھنا ہوگا۔ ہمارے بچے کے نشاطات کیا ہے، ہمارے بچوں کی ایکٹیویٹیز کیا ہے، کب آتے ہیں، کب سوتے ہیں، کب جاگتے ہیں، موبائل کا استعمال اس کے لائق ہے یا نہیں، اس کی عمر کیا ہے، ان ساری چیزوں کی نگرانی ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ ہمارے بچے بہکے نہیں، بگڑے نہیں، کسی بری صحبت میں تو نہیں ہے، برے بچوں کے ساتھ تو نہیں رہتا ہے۔ ان ساری چیزوں کی نگرانی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں، ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں، ہمارے بچے کے قدم دب جاتے ہیں، تو ہم سے سوال ہوگا۔ اس لیے ہر طرح سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت، اسلامی تربیت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اپنی اولاد کے متعلق وہ بہت فکر مند ہوتے تھے، یہاں تک کہ جب دعا کرتے تو نیک اولاد کی خواہش کرتے، نیک اولاد کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں نقشہ کھینچا ہے کہ رب هب لي من الصالحین، اے اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ رب هب لي من لدنك ذریة طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اسی طرح سے عام دعا بھی اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین۔ تو اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ نیک اولاد کی دعائیں بھی کریں اللہ رب العالمین سے، تاکہ نیک اولاد ہو، اور نیک اولاد ہونے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی تربیت کریں۔ اگر نیک اولاد ہے تو پورا گھر امن و سکون کا گہوارہ ہوگا، امن اور سلامتی ہوگی۔ اگر اولاد کے اندر بگاڑ ہے، فساد ہے، بہکاؤ ہے، حرفت ہے، منحرف ہے، تو ہمارے ساتھ بے چینی ہوگی، ہم پریشان حال ہوں گے۔ اس لیے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
ہر چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سماج و معاشرے میں بہت فساد ہے، بہت بگاڑ ہے، ہم لاپرواہی برتتے ہیں، چنانچہ ہمارے بچے بھی لاپرواہی برتتے ہیں، ہم نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، اس لیے ہمارے بچے بھی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے کی صورت میں مارو، بطور سرزنش اس کو مارو۔ یہ بھی اسلامی تربیت میں سے ہے۔ ہم اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کب دیں گے؟ جب ہم خود نمازی ہوں گے، نماز کا اہتمام کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، اور نماز جو دین اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے، جس نماز سے متعلق اللہ رب العالمین کل قیامت سے سوال کرے گا، پوچھے گا، اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے بندہ سے نماز سے متعلق سوال ہوگا۔ تو جب ہم خود نماز پڑھیں گے، ہمارے بچے نماز پڑھیں گے، ہم خود مسجد جائیں گے، اپنے بچوں کو ساتھ لے جائیں گے، اس طرح سے ہمارے بچے تربیت یافتہ ہوں گے۔ ان سارے پہلوؤں پہ تعلیمی اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، اور جتنے کھیل کود کا معاملہ ہے، موبائل کا معاملہ ہے، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، جتنے سارے زندگی کے امور ہیں، شعبے ہیں، تمام چیزوں کی نگرانی ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر بعد میں ہمارے حقوق بچوں پہ ہوں گے کہ بچے ہماری خدمت کریں گے، جو والدین کے حقوق اولاد پر ہے۔ میرے محترم دوستو، وقت دیا گیا ہے، علماء کرام کی تعداد زیادہ ہے، میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آخر میں یہ کہتے ہوئے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی سے اچھی تربیت کریں، کیونکہ وقت اور حالات کا جو معائنہ کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، اس سے نپٹنے کے لیے، اپنے بچوں کی بے روی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ان ساری چیزوں کو، سارے پہلوؤں پہ غور کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی اولاد کے تئیں فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہماری اولاد کی اسلامی اور دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر و بارک فیکم۔ یہ تھے فضیلت الشیخ محمد ہارون طیب المدنی حفظہ اللہ، جو تربیت اولاد سے متعلق آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کر رہے تھے۔ حضرات گرامی، اب آئیے اپنے علاقے کے دوسرے نمائندے مقرر کی جانب ہم لوگ چلتے ہیں۔ میری مراد فضیلت الشیخ محمد علی السلفی حفظہ اللہ سے ہے۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ایک شعر کے ساتھ آپ کو زحمت اسٹیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا نفرتوں کے آخری اسٹیج پر ہے، یہ دنیا نفرتوں کے آخری اسٹیج پر ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ماشاءاللہ، مولانا کا ہمیشہ پیغام جہاں بھی جاتے ہیں امن و سلامتی والا ہوتا ہے۔ اسلام کی، دین اسلام کی، ضلع روہتک کی نمائندگی ہر جگہ کرتے ہیں۔ آج آپ کے